السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، یہ صرف اور صرف چند انسانوں کا بیٹھ کر کے بنایا ہوا کوئی دھرم نہیں ہے، یہ خدائی قانون کا نام ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اسی نے ہمیں یہ دین بھی دیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کل جو چل رہے حالات ہندوستان بھر میں، خاص طور پر ان تمام زہریلے مواد کو جو نشر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کرنا، اسلام کو، قرآن کو، خدا کی ذات کو، اور یہاں پر بھڑکانا جس کو کہتے ہیں کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنا، یہ باضابطہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی حکومتیں سپورٹ میں ہیں ان گستاخوں کے، کہ انہیں باضابطہ چھوٹ دی جاتی ہے کہ جو دو سمودائے میں لڑا سکتے ہوں، نفرت پھیلا سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو۔ ایسے ہی کئی دنوں سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں کچھ تو چھپے ہوئے ہیں جو فیک آئی ڈی سے ویب سائٹ بنا کر یا پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنا کر اس میں بھدی چیزیں ڈالا کرتے، گندی گالیاں۔ ان کو سائبر کرائم کبھی اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں یا کارروائی ہوتی ہے، لیکن کچھ کھلے سانڈ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں پہچانے بھی جاتے ہیں، ان کا نام بھی ہوتا ہے، اور باضابطہ وہ اپنے آقاؤں کی حمایت میں بیٹھ کر کے ایسے بیانات نشر کر رہے ہیں۔ اور یہ ابھی فی الحال 2018-19 سے ہندوستان میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگا۔ تاریخ میں ایسی گندی گالیاں اسلام کے متعلق یا بانی اسلام کے متعلق کھل کر کے کوئی اپنے پروفیشنل نام کے ساتھ نہیں کرتا تھا، جیسے آج کا وہ پاکھنڈی نرسنگ آنند کرتا ہے۔ وہ 1-2 دن سے نہیں، پچھلے 2 سال سے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ پاگل آدمی، آپ سب سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے، مورخ ہے، بیوقوف ہے۔ ابھی جو حالات ہوئے اس کے جواب دینے پر میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں وہ احمق ہے، پاگل ہے، اس کا دماغی سنتولن بگڑا ہوا ہے، وہ کچھ اول پھول بکتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جاہل ہونا، پاگل ہونا، بیوقوف ہونا اور ہے، گستاخ رسول ہونا اور ہے۔ مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بیوقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں۔ میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے۔ یہ بہانے نہیں ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا، 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں یہ بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے۔ وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں۔ گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا،
تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے، اول فول وقتہ ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے؟ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا۔ تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں۔ آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے۔ پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی۔ لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں، کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔